میں نے تو یہ دیکھا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ان کی سائڈ کی جو جادوگرنی تھی وہ فیل ہو گئی اور ہمارا جو جادوگر تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، وہ دن رات کوشاں ہیں معاشی بحران سے پاکستان کو نکالنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان معاشی بحران سے نکل بھی جائے گا اگر یہ چھوٹے موٹے واقعات نہ ہوں جو کہ آپ جن کا تذکرہ ہر وقت کرتے ہیں۔ میں سوال کروں اس متعلق کہ کچھ لوگ آئے تھے اسلام آباد میں، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ عمران کو رہا کرائیں گے، 26ویں ترمیم کو واپس لے جائیں گے اور انتخابات کی تاریخ لے کے، وہ کیا لے کر گئے یہاں سے اسلام آباد سے؟ دیکھیں، میں نے تو یہ دیکھا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ان کی سائڈ کی جو جادوگرنی تھی وہ فیل ہو گئی اور ہمارا جو جادوگر تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جادوگر نے پورا جو میلہ تھا وہ لپیٹ کے واپس بھیج دیا۔ اب آپ پوچھیں گے جادوگر ہمارا کون ہے؟ جی ہاں، یہ سوال تو ہمارا مضبوط جادوگر جو ہے اس کا نام محسن نقوی ہے۔ تو اب جادوگرنی فیل ہے اور جادوگر کامیاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ ساری مس کال ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اپنی بھی بے عزتی انہوں نے کرائی اور میرے خیال سے پاکستان کی بھی بے عزتی کرائی۔ آج اگر قطر کے انویسٹرز لانے کے لیے تیار ہیں، بیلاروس کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ یہاں موجود ہے، پاکستان معاشی طور پہ ٹیک آف کر رہا ہے، اس ٹائم پر آپ اگر سیاسی ایسے جلسے جن کا تعلق مس کال سے ہو، پورے لوگوں کو آپ نے پریشان کیا، آپ خود تو بیٹھ کر چلے گئے، گاڑیوں میں روانہ ہو گئے، جن لوگوں کو چھوڑ گئے ہیں، میں آج یہاں سے یہ آفر بھی کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کو جو بچے اندر ہیں ان سب کی ضمانت میں کروانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ پاکستان کے بچے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے ان کو گھر سے نکالا اور نکال کر آپ لے گئے اور خود وہاں سے چلے گئے، اور آج وہ بچے پریشان ہیں۔ اور اسی طرح سے دیکھیں، ہم نے کراچی کے اندر اگر محنت کی، جو بلکہ مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ کراچی کے جو نوجوان ہیں جسے ہم یوتھ کہتے ہیں، وہ تو گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے کورسز کر رہے تھے۔ کراچی سے تو کوئی 20 سے زیادہ کا ٹولہ آپ کو نظر نہیں آیا کہیں پر، کراچی نے تو بالکل اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ہمارے قطر کے ایمبیسڈر کو خوش آمدید کہتا ہوں گورنر ہاؤس میں، اور ہم معیشت کی طرف جائیں گے، اکنامی کی طرف جائیں گے۔ ہمیں ان سیاسی جلسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے یہ گورنر ہاؤس اے پولیٹیکل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو بھی آئے وہ معیشت کی بات کرے، انویسٹمنٹ کی بات کرے، اور یہ جو سیاسی ماحول چل رہا ہے اس کو ہم ختم کریں۔ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ شکریہ۔ یہ بتائیں اس طرح کی مہمان آئے ہوئے یار، ایم اے صاحب، ایمبیسڈر صاحب کو آپ لے چلیں نا، میں ادھر ہی آ رہا ہوں پلیز۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب کبھی کسی جماعت نے ریاست کی طرف قدم اٹھایا تو ان پر پابندیاں لگی اور سخت شرکت میں آیا، لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رینجر اہلکاروں کو مار دیا جاتا ہے، پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے، چلاؤ گراؤ کیا جاتا ہے، اور پھر بھی ہماری حکومت کہتی ہے کہ سمجھ جائیں، اگلی بار ایسا نہ کریں۔ یہ کب تک ہوگا؟ آپ کیا مطالبہ نہیں کریں گے کہ ایسے جنتوں پہ پابندی لگائی جائے یا آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے کارروائی کی جائے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کی محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ ان کے جنتوں میں افغان شہری شامل ہے، افغان دہشت گرد شامل ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حکومت کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے۔ پابندی کا آپشن بھی موجود ہے کہ اس پر پابندی لگا دی جائے، سارے آپشنز موجود ہیں، لیکن آپ حکومت کی مجبوری بھی سمجھیں کہ جس وقت یو اے ای، سعودی عربیہ، چائنا، ترکیہ، قطر یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہا ہو، کسی دوسرے ملک کا پریزیڈنٹ آپ کے ملک میں موجود ہو، اور پھر حکومت یہ بھی نہ چاہتی ہو کہ ان معصوم بچوں کے اوپر کوئی ایسا تشدد کیا جائے، کیونکہ وہ پاکستانی ہیں، اور یہ میرا بالکل ماننا ہے جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ سیم برتاؤ ہونا چاہیے، کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہم کہتے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو لاڈلا بنا کر ہی غلطی کی۔ آج وہ آپ کے منہ پر آ گئے ہیں، سر پر چڑھ گئے ہیں، اور جو وہ کچھ کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی عزت اور معیشت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں آج پی ٹی آئی کے اپنے پیارے پیارے بھائی دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہر 10 منٹ بعد میٹنگ کے لیے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، تو سامنے سے جواب اور سوال تو ایک ہی ہے
کہ مجھے نکالو اور اس کے لیے دھرنا دو, اس کے لیے ڈی چوک پہنچو. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ اگر آپ کل باہر آ جاتے ہیں تو آپ پاکستانی معیشت کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ کے گھر میں سے سعودی عربیہ جیسے ملک کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, جو کہ پاکستان کا معاشی دوست بھی ہے, مذہبی دوست بھی ہے. آپ کی گھر میں سے ان کے خلاف بات کی جاتی ہے. آج پاکستان جس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے جن جن دوست ممالک کے ساتھ MOU سائن کر رہا ہے, ان میں سے ایک ممالک بھی آپ کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ لابنگ فرمز ہائر کر کے US میں اپنی لابنگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, آپ UK میں پیسے خرچ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اگر ان کے پاس کوئی معاشی بحران سے نکلنے کا حل ہے وہ بتائیں, اپنے لوگوں سے کہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ جی مجھے موقع دیں, میں باہر آ کر پاکستان کی معیشت کے لیے یہ سب کروں گا. 1 2 3 نام تو بتائیں نا. آپ کے پاس نہ معاشی ٹیم ہے, نہ آپ کے پاس کوئی سیاسی ٹیم ہے. آپ تو صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنے ان نوجوانوں کا نقصان کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر ایسی مشینیں آپ نے تعینات کی ہوئی ہیں کہ جب کوئی بات ختم کرتا ہے تو آپ کا وتیرہ ہے نیچے 100 گالیاں لکھ دیتے ہیں. بس لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے. اگر میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں, بڑا بول نہیں بولتا میں, ہم نے 2 سالوں میں کراچی میں, سندھ میں اتنا کام کیا. آج کراچی کا کوئی نوجوان ان کا جھنڈا لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کراچی نے بالکل اس جو 24 نومبر والی کال تھی اس میں کوئی حصہ نہیں لیا. میرے پاس یہاں 1.5 لاکھ لوگ آئے 14 اگست کو, صرف پاکستانی فلیگ تھا, کوئی PTI کا فلیگ لے کے ہمارے پاس نہیں کھڑا تھا. ابھی میں 4 دن لنڈن میں تھا, ایجویئر روڈ پر میں کبھی کھانے جا رہا ہوں یا ملنے, میٹنگ میری ساری وہیں روڈوں پر بیٹھ کے ہم نے کی IT کے لوگوں سے. مجھے تو PTI کے لوگوں نے ہماری تعریف کی ہے, انہوں نے میرے ساتھ سیلفیاں بنائی کہ گورنر صاحب آپ یوتھ کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں, آپ نے IT کا اتنا بڑا کام کیا ہے. تو میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ ان کے کون سے ایسے کام ہیں سوائے سوشل میڈیا پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ پیسے کما رہے ہیں ان کی تعریفیں کر کے YouTube سے, مہینہ لگا ہوا ہے سب کا. وہ 2-4 ہیں کہ عمران ریاض ہیں اور دوسرے تیسرے, اگر یہ ان کے لیے کام نہ کریں تو مہینہ کیسے آئے گا؟ اور یقین کریں عمران خان کی محبت میں کوئی ان کے لیے نہیں چلا رہا ہے, سب اپنے فالوورز بڑھا رہے ہیں, اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں. تو یہ تو دھندا ہے بھائی. اس سے اچھا تو وہ ہمارے جس طرح نہیں حیدرآباد میں ربڑی والا ہے, وہ یہ سارے ربڑی والے ہیں. گورنر صاحب آپ نے فرمایا کہ جو PTI کے لوگ گرفتار ہوئے ان کی آپ ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں. ہاں, تو جو انہوں نے کیا اس کی ذمہ داری بھی آپ لیں گے؟ جو توڑ پھوڑ کی, اسلحہ ان سے ملا, دیگر چیزیں ملی, اس کی ذمہ داری بھی آپ لیں گے؟ دیکھیں گورنر صاحب اس پہ ایڈ کر دیں, KPK کی جانب سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر کال میں وہیں سے پروٹیسٹرز کو جو ہے وہ انگیج کیا جاتا ہے. تو کیا فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ سوچ رہی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں میں نے اپنے پاکستانی معصوم اور ورگلائے ہوئے لوگوں کی ضمانت کی بات کی ہے.